ہمارا درس قرآن پانی پینے کے آداب کے متعلق چل رہا تھا، اور آج کے درس میں چند ایسی سنتیں جو ہم نے بالکل چھوڑ دی ہیں، ان پر عمل چھوڑ دیا ہے، ان پر بات کرنا مقصد ہے۔ ایک تو پانی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت پانی اپنے پاس رکھتے، ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ رات بس اوقات کوئی ایمرجنسی بن سکتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے، تو پانی ہاتھ میں یعنی رینج میں ہو ہماری، فوراً بندہ پانی استعمال کر سکتا ہے۔ تو سنت سمجھ کر اس کو بھی ہم اپنے پاس رکھیں، رات کو سوتے وقت پانی کا اہتمام کریں۔ یہ جو پانی رکھنا ہے یا کوئی بھی پانی رکھنا ہو، رات اس کو ڈھانک کر رکھنا، کسی چیز کے ساتھ ڈھانک کر رکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ کھلا ہوا پانی رکھنا یہ خلاف سنت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ممکن ہے کوئی نقصان دہ چیز پانی میں گر سکتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پانی کو کسی چیز کے ساتھ ڈھانپ کر رکھو۔ پھر ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی بھی نیند سے بیدار ہو تو پھر وہ پانی کے اندر ہاتھ نہ ڈالے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی ٹب وغیرہ میں کسی چیز میں پانی پڑا ہوا ہوتا تھا، تو ایسا اگر کھلا پانی آج بھی کہیں پڑا ہے تو فوراً اٹھتے ہی سیدھا اپنا ہاتھ اس میں نہ ڈالیں۔ آپ کا فرمان ہے این باتت جادو، وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، لہٰذا تھوڑا سا پانی لے کر پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، پھر زیادہ پانی کے اندر ہاتھ ڈالیں۔ اور آج کل ہمارے یہاں جو بھوکیوں کا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بس ٹوٹی کھولیں، اپنے ہاتھ پہلے دھو لیں، پھر جو کام کرنے ہیں وہ کریں۔ پہلے ہاتھوں کو دھونا یہ مسنون ہے۔ اگر کھلا پانی پڑا ہے تو کسی چیز سے، کسی برتن سے تھوڑا سا پانی ہاتھوں پہ ڈالیں، پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر اپنے ہاتھ پانی میں ڈالیں۔ کوئی برتن نہیں ہے تو اس بڑے برتن کو تھوڑا سا انڈیل لیں، یعنی ہاتھ ڈالنا منع ہے ایسے جب بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے صبح کے وقت، تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح گھروں میں ہم عام طور پر جب چیز تقسیم کرتے ہیں، پانی تقسیم کرنا ہے یا دودھ تقسیم کرنا ہے، بچوں میں بانٹنا ہے یا کوئی کھانا تقسیم کرنا ہے، تو اس میں بھی دائیں جانب کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم اس بارے میں سستی کرتے ہیں، مطلب کہ دائیں جانب جو بچے بیٹھے ہیں ان سے ابتدا کی جائے، ان کو پہلے چیز دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الایمن فالایمن۔ ایک واقعہ آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، تو آپ کی مجلس میں لوگ بیٹھے تھے اور آپ کی دائیں جانب ایک عرابی، ایک دیہاتی آدمی بیٹھا تھا، اور بائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ اب آپ نے سوچا کہ میں مجمع کو یہ دودھ پلا دوں، تو آپ نے جو دائیں جانب عرابی دیہاتی آدمی بیٹھا تھا اس کو وہ دودھ کا پیالہ دیا اور ساتھ میں فرما دیا الایمن فالایمن۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال کیا۔ دوسری طرف کون شخصیت ہے انبیاء کے بعد جس کا مقام و مرتبہ اس کائنات میں ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صدیق میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، مجھے ایک رات کی نیکیاں دے دے جو انہوں نے غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، یعنی وہ ایک رات ہی میری ساری زندگی کی نیکیوں پر باری ہے۔ کتنا مقام و مرتبہ! لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ الایمن فالایمن، دائیں جانب سے ہمیں ابتدا کرنی چاہیے جیسا بھی معاملہ ہو۔ ایک دوسرا واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسی کوئی چیز پیش کی گئی، اب آپ کی دائیں جانب ایک نوجوان چھوٹا سا بچہ تھا، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بائیں جانب بڑے بڑے صحابہ تھے، جو علم میں بھی بڑے تھے، عمل میں بھی، اور ویسے بھی جو بزرگ ہستیاں تھیں وہ آپ کی بائیں جانب بیٹھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ خود پیا اور پھر وہ پیالہ جو تھا، آپ نے دیکھا کہ میری دائیں جانب تو بچہ بیٹھا ہے اور بائیں جانب بزرگ حضرات بڑے بیٹھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو خطاب کیا کہ بیٹا حق تو تیرا ہی بنتا ہے کہ میں دودھ یہ تجھے دوں، لیکن تیرے بزرگ دوسری طرف بیٹھے، اگر تیری اجازت ہو تو میں ان کو یہ چیز پیش کر دوں۔ اب وہ صحابی بھی بڑے ذہین اور فطین تھے، مفسر قرآن تھے، بنے ہیں بعد میں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی اور چیز ہوتی تو میں ضرور اپنے بڑوں کو ترجیح دے دیتا، لیکن یہ آپ کا بچا ہوا دودھ ہے، یہ میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، بلکہ یہ آپ کا بچا ہوا میں خود پیوں گا، لہٰذا یہ مجھے ہی عنایت فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی تو نے پینا ہے تو پی لے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو وہ پیالہ پکڑا دیا۔ اب دیکھیں عشق و محبت بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا کسی اور کے پاس نہ چلا جائے بلکہ میں اس کو استعمال کر لوں، اور اللہ کے نبی نے بھی ضابطے کا کتنا خیال کیا کہ جو دائیں طرف سے ابتدا ہے تو دائیں جانب کو ترجیح دی ہے، اور اگر
چاہا کہ میں بڑوں کو دے دوں تو اس سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ اب دیکھیں صحابی نے اجازت نہیں دی تو اس کا مطلب کوئی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رائے دی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے میں ان کو دے دوں، تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اب اس میں کوئی گستاخی بھی نہیں۔ اگر کوئی آدمی کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے کی منشا کے خلاف بات کر دے، کوئی رائے مشورہ خلاف دے دے، اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو فری ہینڈ ہونا چاہیے، جو دل میں ہے وہ بات کرے، اس کو کوئی روب و دبدبہ نہیں ہونا چاہیے، یہی ایک اصول ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول ایک بتا دیا۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں ہمیں ایک دو باتوں کا خیال کرنا چاہیے، گھر میں جب تقسیم کریں کوئی چیز، کھانا ہے، کوئی پھل ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو ابتدا جو دائیں جانب بیٹھے ہیں ان سے ابتدا کرنی چاہیے، یہی سنت ہے، یہی طریقہ۔ کوئی بھی چیز کسی بھی مجمع میں، کسی بھی مجلس میں جب تقسیم کا معاملہ ہے تو اس طرح کرنا چاہیے۔ پھر ایک ضابطہ اور، جو بندہ کوئی چیز تقسیم کر رہا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سب سے آخر میں خود استعمال کرے، پہلے استعمال نہ کرے۔ مثلا کسی کے ذمے، کسی بچے کے ذمے لگا دے کہ یہ چیز فلاں سب میں بانٹ دے، تو اب اس بچے کے لیے ہے کہ وہ سب سے آخر میں اگر بچ جائے تو ٹھیک ہے، نہ بچے تو صبر کرے، سب سے آخر میں خود وہ چیز لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک واقعہ آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ، اپنا اوڑھنا بچھوڑنا دین سیکھنے کو بنا لیا تھا، ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے اور گھر بھی نہیں جاتے تھے۔ قبیلہ دوست کے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن سب صحابہ سے زیادہ احادیث انہی سے مروی ہیں، یہی نقل کرتے ہیں احادیث کو۔ حالت یہ ہوتی کبھی کبھی بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جاتی، اور لوگ یہ مسجد کے دروازے پر پڑے ہوئے ہوتے اور لوگ سمجھتے شاید مرغی کا دورہ پڑا ہے، فرماتے لیکن مجھے بھوک ستاتی تھی۔ فرماتے ایک مرتبہ ایسا ہوا، بھوک کی شدت تھی، میں باہر بیٹھ گیا راستے میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ اب میں نے ان سے ایک آیت کے بارے میں پوچھا، دل میں تھا شاید مجھے کچھ کھانے کو میرے حالت کو دیکھ کر دے دیں گے۔ میں نے ان کو آیت کے بارے میں پوچھا کہ کوئی کسی طریقے بہانے سے بات کی، لیکن انہوں نے کوئی کام نہ کیا، بس وہ چلے گئے۔ پھر میں بیٹھ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے بھی میں نے ایسی بات کی، تھوڑا حدیث کسی آیت کے بارے میں پوچھا، لیکن انہیں بھی معلوم نہ ہو سکا۔ ظاہر بات زبان سے اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے، بس اپنی حالت سے شاید کچھ کو پتہ چل جائے، لیکن وہ بھی ساتھ گزر گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ چہرہ شناس تھے، جیسے ہی یہ کھڑے ہوئے انہوں نے آیت کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ لگتا ہے بھوک نے ستایا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ گھر لے گئے اور گھر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، گھر میں داخل ہو گئے تو ازواج مطہرات میں کسی سے پوچھا کہ کوئی چیز ہے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ دودھ کا پیالہ ابھی ہدیہ آیا ہے آپ کے لیے کسی کے گھر سے، بس یہی ہے ہمارے گھر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ پکڑا، اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ۔ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو بس ادھر ہی رہتے تھے، اللہ کے نبی سے دین سیکھتے تھے، یعنی یہ پہلا مدرسہ تھا، پہلے طالب علم تھے اصحاب صفہ جو اللہ کے نبی سے دین سیکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں بات آئی، سوچتے جا رہے کہ ابو ہریرہ ایک پیالہ ہے اور اللہ کے نبی نے تجھے نہیں دیا، سب کو بلا لیا ہے، اب یہاں سے بھی تو محروم ہی رہے گا، ایک پیالے سے کیا ملے گا تجھے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور پھر یہ بھی ڈر تھا جب میں لے کے آؤں گا تو اللہ کے نبی مجھے ہی کہہ دیں کہ تقسیم بھی کرو، اب تقسیم کرنے والے کا نمبر بھی اینڈ پہ آتا ہے، بس میں تو بھوکا پیاسا ایسے ہی رہ جاؤں گا۔ خیر اللہ کے نبی کا حکم تھا، تعمیل کی، اصحاب صفہ کو لے آئے۔ بعض فرماتے ہیں کہ 70 اصحاب صفہ تھے، ایک پیالہ دودھ کا تھا، اور وہی بات ہوئی جس کا ڈر تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ پکڑو سب کو پلاؤ۔ اب دل میں وہی بات کہ اب کہاں بچے گا ابو ہریرہ کے لیے۔ خیر اللہ کے نبی کا حکم تھا، پلانا شروع کیا، ایک صحابی نے پیا، خوب سیر ہو کر پیٹ بھر کر پیا، پھر دوسرے نے پیا، تیسرے نے، 70 صحابہ نے دودھ پی لیا، پیالہ ویسے کا ویسے۔ یہ اللہ کے نبی کا ایک معجزہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پیالہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ بچ گئے یا میں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ہریرہ بیٹھو اور تم بھی اللہ کا نام لے کر پیو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خوب جی بھر کر پیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اور پیو، انہوں نے اور پیا، پھر فرمایا اور پیو، بار بار کہتے گئے، حتیٰ کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے میں گنجائش نہیں ہے، بس ہوگی، میں اور نہیں پی سکتا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ پکڑا، اللہ کا نام لیا، بیٹھ کر وہ پیالہ سارا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا، صحابہ کا بچا ہوا۔ اب اس میں بھی تعلیم کیا ہمیں دی گئی کہ جو تقسیم کرنے والا ہے اس کا نمبر آخر میں لاسٹ میں آتا ہے، اس کو خوش دلی سے تقسیم کرنا چاہیے، اور پھر جو بچے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ پھر بزرگوں کا بچا ہوا، یہ نیک لوگ تھے، طلباء تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود استاد ہیں۔ اب اس میں یہ بھی ہمیں درس ہے کہ استاد شاگردوں کا بچا ہوا بھی پی سکتا ہے، بڑا چھوٹے کا بچا ہوا جھوٹا بھی پی سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں کوئی کراہت محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بھی بات ثابت ہے۔ اب یہ چند ایک سنتیں ایسی ہیں جن کو ہم نے بالکل چھوڑا ہوا ہے، میٹھی میٹھی ہوئی سنتیں، اور یاد رکھیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو گئے گزرے دور کے اندر میری کسی میٹھی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو گھروں میں زندہ کریں، اپنے بچوں کی تربیت سنت کے اعتبار سے کریں کہ اللہ کے نبی بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے۔ اس لیے جب ہم سنت کو سامنے رکھیں گے تو ہمارے 24 گھنٹے عبادت میں گزریں گے، اللہ کے ذکر میں گزریں گے، اور اللہ کو یہ ہم اتنے محبوب ہو جائیں گے جتنی کہ کوئی حد نہیں۔ اللہ کے نبی اللہ کو محبوب تھے، کیونکہ محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ کے نبی کی اداؤں کو اپنائیں گے تو اللہ کے محبوب بنتے چلے جائیں گے، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔